زبور 51 اس کی پہلی 2 آیات یہاں پر لکھا ہے، اے خداوند اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، آمین۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ زبور داؤد نے اس وقت لکھا جب وہ خود ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا، بیت شبہ کے ساتھ وہ زنا جیسے گناہ کا مرتکب ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے اس کے خاوند کو قتل کروا دیا، اور ایسا مانا جاتا ہے اور اسکالرز بتاتے ہیں کہ تقریباً 1 سال تک وہ خدا کے حضور میں نہیں آیا، لیکن جب وہ خدا کے حضور میں واپس آیا ہے تو اس نے یہ زبور لکھا ہے، تو اس کو اس بات کا احساس ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے، تو وہ خدا کے حضور میں آتا ہے۔ آج ابلیس کا ایک بہت بڑا ٹریپ یہ ہے، جب کسی ایماندار سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کو خدا کی حضوری سے دور لے کر جاتا ہے، پہلے ہی وہ خدا کی حضوری سے دور ہوتا ہے، الٹا اس کے دل میں ایسے خیالات پیدا کرتا ہے کہ خدا تجھے قبول نہیں کرے گا۔ لیکن داؤد نے یہاں پر جب خدا کے حضور میں داؤد آیا ہے تو خدا نے کہا کہ خداوند اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، یعنی جتنی بلند تیری شفقت ہے، جتنا بلند تیرا رحم ہے، اس کے مطابق مجھ پر رحم کر اور اس کے مطابق میری خطاؤں کو مٹا دے۔ داؤد کی اگر ہم زندگی پر غور کریں تو داؤد ایک ایسا شخص ہے جس کو خدا نے بھیڑ سالے سے اٹھایا، بھیڑ بکریاں چلانے والا شخص تھا، لیکن خدا نے اس کو ایک چرواہے سے اٹھا کر بنی اسرائیل قوم کا بادشاہ بنا دیا، اور یہ وہ شخص تھا، پوری بائبل میں یہ وہ واحد شخص ہے جس کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ یہ شخص میرے دل کے مطابق ہے۔ اور داؤد کا ذکر بائبل مقدس میں ان افراد میں سے ہے جن کا ذکر سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ شموئیل کی دونوں کتابوں میں، تواریخ کی دونوں کتابوں میں اس کا ذکر ہے، سلاطین کی دونوں کتابوں میں اس کا ذکر ہے، زبوروں میں اس کا ذکر ہے، اور صحیفوں میں آگے ہم پڑھتے ہیں ذکر ہے، پھر نئے عہد میں بھی بہت جگہ اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ہیرو ہے بائبل کا جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور خدا نے اس کی زندگی کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں بائبل میں لکھوایا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کے اندر وہ تمام باتیں ہیں جس کا سامنا ہمیں ہر روز کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ان میں سے ایک بات ہے کہ وہ ایماندار، وہ شخص جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتا ہے، جس نے بپتسمہ لیا ہے، جس کو پاک روح کا بپتسمہ ملا ہے، جب اس کی زندگی میں گناہ آ جائے تو وہ کیا کرے؟ یہ شخص خدا کے حضور میں گیا ہے، اور خدا کے حضور میں جا کر اس نے اقرار کیا ہے کہ خداوند میں گناہ گار شخص ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، لیکن تو اپنی رحمت کے مطابق میری خطاؤں کو مٹا دے، مجھے معاف کر دے۔ اور آگے اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے دھو تو میں پاک صاف ہو جاؤں گا۔ کوئی شخص ایماندار جو گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، یا وہ شخص جو خدا سے بھی دور ہے، وہ بدی کے اندر جب چل رہا ہوتا ہے تو اسے اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، لیکن داؤد کو اس چیز کا اندازہ تھا، لیکن وہ خدا کے حضور میں گیا ہے اور خدا سے درخواست کر رہا ہے کہ خداوند تو مجھے پاک کر تو میں پاک ہوں گا۔ یعنی وہ اپنے ارادے سے، اپنی کوشش سے، اپنے طریقے سے پاک نہیں ہو سکتا گناہ سے، بلکہ وہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے خدا کے انتظام پر نظر کر رہا ہے کہ خداوند تو مجھے پاک کر تو میں پاک صاف ہو جاؤں۔ اصل میں اس زمین پر کسی بھی ایماندار کی جو جنگ ہے وہ 3 چیزوں سے ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری جنگ جو ہے ہمارے ارد گرد کے ماحول سے ہے، ہمارا ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ گناہ آلودہ ہے، اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہمارا اپنا باطن ہے، ہمارا باطن جو ہے وہ گناہ سے بھرا ہوا ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ ابلیس ہے۔ یعنی اس زمین پر رہتے ہوئے ایک ایماندار 3 چیزوں سے لڑ رہا ہے، اپنے باطن سے بھی لڑ رہا ہے، ایک ایماندار جو ہے ارد گرد کے ماحول سے بھی لڑ رہا ہے، جیسے پادری صاحب نے بھی ذکر کیا فیس بک کا، اور ٹی وی پر ایسے بہت سارے پروگرام ایسے چل رہے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے گھرانوں کے اندر بڑا بگاڑ آ چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، حقیقت پر مبنی خدا کا کلام ہے۔ یہ ہمیں ایک ایسی زندگی اور ایسی راہ دکھاتا ہے جس کو جب ہم فوکس کر لیتے ہیں تو ہماری زندگی خدا کی راہ کے مطابق آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور تب ہی اس بے چینی کے دور کے اندر ہماری زندگی کے اندر خدا کا اطمینان بستا ہے۔ ہم اپنے باطن سے بھی لڑ رہے ہیں، ہم ابلیس سے بھی لڑ رہے ہیں۔ ابلیس بھی ہر روز ہمارے سامنے ایسے ذرائع لے کر آتا ہے، ایسے حالات لے کر آتا ہے کسی بھی ایماندار کے آگے کہ وہ گناہ میں گر جائے۔ داؤد کے آگے بھی وہ اسی طرح سے حالات کو لے کر آیا، اور یہ جو حالات ہیں ان سے ہمیں ہر روز لڑنا پڑتا ہے، لیکن داؤد کی یہ خوبصورت بات ہے کہ وہ گناہ میں گرنے کے بعد خدا کے حضور میں آ گیا، وہ خدا کے انتظام پر غور کر رہا ہے، اس نے اپنی نگاہیں خدا پر لگائی ہیں۔ بعض اوقات ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر جو گناہ کی عادتیں ہیں، ہم ایسا سوچتے ہیں کہ گناہ کی اس عادت کا تعلق اصل میں میرے بچپن سے ہے، یا کئی سال پہلے مجھے یہ عادت پڑ گئی تھی، اور مسلسل میں اس گناہ کی عادت کا شکار ہوں، اور مسلسل اس عادت میں گناہ میں زندگی گزار رہا ہوں۔ میرے عزیزو، اصل میں ہم اس وجہ سے گناہ میں زندگی نہیں بسر کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا ماضی کا تعلق جو تھا وہ گناہ سے تھا، بلکہ داؤد اس بات کو بیان کرتا ہے 5 آیت میں، کہتا ہے کہ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں اپنی ماں کے پیٹ میں پڑا۔ گناہ میں گرنے کے بعد داؤد کو اس چیز کا اندازہ ہوا کہ وہ گناہ جس کا میں مرتکب ہو گیا ہوں، جو مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، اصل میں اس کا تعلق میرے ماضی سے نہیں ہے، اس کا تعلق میری پیدائش کے دن سے ہے۔ میں نے گناہ کی حالت میں اپنی ماں کی پیٹ میں صورت پکڑی تھی، مینوں وچ گناہ دے
जमिया मेरी माई। यानी वो हालत जब कोई शख्स अपनी माँ की पेट में वजूद पा रहा होता है, असल में वहीं पे ही गुनाह इंसान को जकड़ लेता है। और जैसे जैसे इंसान इस ज़मीन पर बढ़ता है, बच्चा बड़ा होता जाता है और इर्द गिर्द के माहौल की जब उसको हवा मिलती है तो गुनाह उसके अंदर से जाहिर होना शुरू हो जाता है। हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि वो बदतमीजी करे या बेईमानी करे या गालियाँ निकाले, बल्कि जो कुछ उसके अंदर होता है जब उसको हवा मिलती है तो वो गुनाह का जो आग है उसके अंदर अलाव बन जाता है। और फिर हमें या किसी ईमानदार को इस चीज़ का एहसास होता है कि भाई मैं तो गुनाहगार शख्स हूँ, मैं तो गुनाह की हालत में गिरफ्तार हूँ। और दाऊद भी, अगर हम दाऊद की ज़िंदगी को पढ़ें, शमूएल की किताब में ये सारा वाक़या दर्ज है। वहाँ पर लिखा है कि साल में जिस वक्त बादशाह जंग के लिए जाते थे, जिस वक्त बादशाह जंग के लिए जाते थे, दाऊद बादशाह अपने महल में है, बादशाह जंग के लिए निकल रहे हुए हैं और इसका जो सिपा सलार है युवाब, वो भी जंग के लिए चला गया है, फौज भी सारी जंग के लिए चली गई है, लेकिन दाऊद अपने महल में बैठा हुआ है। उसको जंग करना उस वक्त मुनासिब था कि वो जंग करता, क्योंकि वो वक्त था कि जब बादशाह जंग के लिए निकलते थे और इनके लिए अभी वो इलाके बाकी थे जिनको खुदा ने कहा था कि अभी तुम्हें फतह करना है। लेकिन दाऊद जंग पर नहीं गया, वो घर में रहा। हम जिस वक्त खुदा के कलाम पर कायम नहीं रहते, हम जब उस जगह पर नहीं होते जहां पर हमें होना चाहिए, तो वो ऐन वक्त होता है जब इब्लीस ने हमारे लिए फील्डिंग लगाई होती है। इब्लीस बिल्कुल तैयार होता है कि कब मैं इस पर हमला करूं, कब मैं मौका पाकर इसको गुनाह में गिरा दूं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा ये चाहता है कि खुदा अपने कलाम के वसीला से हर रोज़ हमें मजबूत करे, खुदा अपने कलाम के वसीला से हर रोज़ हमें तक़वियत बख्शे, खुदा अपने कलाम के वसीला से इन तमाम बातों को, इब्लीस की तमाम चालों को हम पर जाहिर कर दे। हम इन बातों से अपने आप निकल नहीं सकते, क्योंकि मैंने बताया कि गुनाह का ताल्लुक हमारी पैदाइश के दिन से है। हम हर रोज़ इससे जंग लड़ते हैं, हर रोज़ हार जाते हैं। और पौलुस भी ये बात कहता है कि वो बात जिसका मैं इरादा करता हूँ वो मुझसे होती नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसी शरीयत मौजूद है, मेरे बदन के अंदर एक ऐसी शरीयत मौजूद है, एक ऐसी कुव्वत मौजूद है जो मुझे मजबूर करती है कि मैं गुनाह करूं। गुनाह इंसान के अंदर एक ऐसी कुव्वत है जो उसको मजबूर करती है कि कोई भी इंसान, कोई भी ईमानदार खुदा से हटकर खुदा से दूर जिंदगी गुजारे। ये कुव्वत है जो उसे मजबूर करती है, और ये एक ऐसी भयानक कुव्वत है कि पौलुस कहता है कि जो जिस काम का मैं इरादा करता हूं वो मुझसे नहीं होता, लेकिन जिसका मैं इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाता है, क्योंकि गुनाह की ये कुव्वत इंसान के अंदर काम कर रही है। दाऊद ने इस ज़बूर में इस बात को बयान किया है, कहता है कि मेरे गुनाह से मुझे पाक कर। वो जानता है कि जब खुदा मुझे पाक करेगा तभी मैं पाक होगा। ये कुव्वत उस वक्त मेरे अंदर शिकस्त खाएगी जब खुदा मुझे पाक करेगा। मेरे अजीजों, गुनाह इस कायनात के अंदर एक ऐसी कुव्वत है जिस पे इंसान खुद गलबा नहीं पा सकता, जिससे इंसान खुद निकल नहीं सकता, जिसकी गिरफ्त से, जिसके जोर से इंसान आज़ाद नहीं हो सकता अपनी कोशिश से, अपने इरादे से। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो लोगों को इस बात के लिए बताते हैं कि किस तरह से वो एक बेहतरीन ज़िंदगी इस ज़मीन पर गुजार सकते हैं। कोई भी शख्स जो, अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स जिसको पट्ठों की कमजोरी है तो वो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसको दर्द की गोलियां दे दे, तो ये उसकी बीमारी का इलाज नहीं है। डॉक्टर को चाहिए कि उसको पट्ठों की ताकत की दवाई दे। मोटिवेशनल स्पीकर और जितने तरीके इस दुनिया में हमें बताए जा रहे हैं गुनाह से लड़ने के लिए, वो सब ऐसे ही हैं कि जैसे हमें दर्द को दूर करने के लिए वक्त और आराम दे दिया गया है, लेकिन हमारे अंदर का मर्ज वहीं का वहीं है। लेकिन दाऊद ने खुदा के हुजूर में आकर अपने आप को उंडेला है और खुदा से कहा है कि खुदावंद तू मुझे पाकर तो मैं पाक साफ हो जाऊंगा। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके जरासीम से बचने के लिए हम बड़ी तगो-दो करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं कि हम इन बीमारियों का शिकार ना हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता और उनका जरासीम हमारे अंदर आ जाता है और हम उस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। गुनाह भी एक ऐसा ही जरासीम है। किसी भी ईमानदार को पता नहीं होता कि कब उसकी जिंदगी के अंदर ये गुनाह का जरासीम उसको लग जाता है। दाऊद खुदा की हजूरी में रहने वाला शख्स है, दाऊद खुदा के हजूर में झुकने वाला शख्स है, परस्तिश करता है, दुआ करता है, मर्द दुआ है, मर्द ईमान है। इसने ईमान से जाती जूलियत को शिकस्त दे दी थी, लेकिन इसको पता ही नहीं चला कि कब गुनाह ने उसकी जिंदगी पर गलबा पा लिया था, कब गुनाह का वायरस उसकी जिंदगी के अंदर दाखिल हो गया था। उसे इस चीज का अंदाजा ही नहीं रहा। खिदमत करते हुए, खुदा के साथ चलते हुए किसी भी ईमानदार को इस चीज का अंदाजा ही नहीं रहता कि कब इब्लीस ने उसकी जिंदगी के अंदर वो जरासीम फेंक दिया है, जिसको तौबा करते वक्त तो हम उससे धुल गए थे, लेकिन खिदमत में चलते हुए, खुदा के साथ चलते हुए वो ईमानदार हर रोज दुआ भी कर रहा होता है, बाइबल भी पढ़ रहा होता है, वो गवाही भी दे रहा होता है, वो सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उसे पता नहीं चलता कि उसके अंदर वक्त के साथ साथ ऐसी आदतें डेवलप हो चुकी होती हैं जो बराह रास्त गुनाह से ताल्लुक रखती हैं। दाऊद के साथ भी यही हो रहा था, लेकिन दाऊद ने एक बड़ा सॉलिड कदम उठाया कि वो खुदा के हजूर में आया। उसे जब इस चीज़ का एहसास हुआ, उसे जब इस चीज़ का पता चला कि मैं गुनाह की हालत में गिरफ्तार हूँ और इस गुनाह की हालत से मैं अपनी कोशिश से नहीं निकल सकता, तो वो खुदा के हजूर में आया है और खुदा से कहता है कि खुदावंद जूफे से मुझे साफ कर तो मैं पाक साफ हो जाऊंगा। यानी जो तेरा इंतजाम है
تو اس سے مجھے پا کر تب میں گناہ کی حالت سے آزاد ہوں گا۔ گناہ کا سامنا ایماندار کو ہر روز کرنا پڑتا ہے، ہر روز ابلیس جو ہے ہمارے سامنے ایسے ذرائع لے کر آتا ہے، ایسے موقع کسی ایماندار کو دیتا ہے بے ایمانی کے وسیلہ سے۔ جب ہم تنگ دستی کا شکار ہوتے ہیں تو بے ایمانی کا ٹریپ ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو جیسے پائل صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اس شخص کو اس نے بتایا کہ بھائی تو پادری کے پاس نہ جا بلکہ تو اس بابے کے پاس جا، وہ پھونک مارے گا تو کام ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ابلیس کے ہتھ کنڈے ہیں جو ابلیس ہر روز ایماندار کے آگے لے کر آتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا آپ میں سے ہر ایک سے یہی چاہتا ہے کہ خدا ان تمام ہتھ کنڈوں سے آپ کو آزاد کرے، آپ کو ان سب پر غلبہ بخشے۔ یہی خدا کی مرضی ہے اور یہی خدا نے داؤد کے وسیلہ سے اس زبور میں درج کروایا ہے۔ اور ایک بڑی اور خاص بات ہے، خداوند یسوع مسیح نے اس کا ذکر کیا۔ متی کی انجیل اس کے 6 باب کی 22ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن درست رہے گا۔ کسی بھی ایماندار کو اس بات کے لیے محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا دیکھتا ہے۔ دیکھنا بڑا کاؤنٹ کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آنکھ جو ہے بدن کا چراغ ہے، اگر آنکھ ٹھیک ہے تو سارا بدن ٹھیک رہے گا۔ ہوا نے لکھا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ وہ پھل جو ہے بھلا معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کو خوب ہے، جب اس نے اس پھل کو دیکھا تب وہ اس کے پورے طور پہ ٹریپ میں آ گئی تھی کہ جی یہ پھل تو بڑا اچھا ہے، بڑا خوشنما ہے کھانے کے لیے اور عقل بخشنے کے لیے بڑا مفید ہے۔ تب وہ پوری طور پہ اس کی گرفت میں آ گئی تھی۔ کسی بھی ایماندار کو اس بات کے لیے محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر روز کیا دیکھ رہے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو کچھ ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے، جو کچھ فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، کیبل پر جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، اس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے، بلکہ ابلیس اس کے وسیلہ سے ایک ایسا ماحول ہمیں دکھا رہا ہے جس کے وسیلہ سے گھرانوں کے اندر تباہی پھیل رہی ہے، گھرانوں کے اندر توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، گھرانوں کے اندر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اور ایسا بھی ہے کہ لوگ، کیونکہ میں نے بتایا کہ وہ ایک ایسی زندگی ہے جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ برانڈ ہے، یہ فیشن ہے، یہ ان ہے، وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، جبکہ ان کی خاندانی حالت بڑی تنگ دستی کا شکار ہے اور وہ اس بات کی ضد میں پڑ جاتے ہیں کہ مجھے جی ایسے ہی کپڑے چاہیے، ایسے ہی شوز چاہیے۔ اس کے بعد خاندانوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ لائف کا جو رخ ٹی وی کے اندر دکھایا جا رہا ہے اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے، وہ ایک فینٹسی ہے اور یہ فینٹسی جو ہے دنیا میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں آج یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دیکھنا جو ہے یہ ہمارے فوکس کو درست کرتا ہے، ہم نے کس طرف جانا ہے یہ اس چیز کا تعین کرتا ہے۔ اور مرکز کی انجیل کے اندر لکھا ہے، مرکز کی انجیل اس کے 4 باب کی 22ویں آیت کے اندر خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی بات کہی تھی کہ پھر اس نے کہا کہ خبردار کہ کیا سنتے ہو۔ سننا بھی جو ہے یہ ایماندار کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے کہ ہم کیا سن رہے ہیں۔ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں جو کچھ ہمیں سنائی دے رہا ہے اور جو کچھ میوزک جو آج کل عام ہم سن رہے ہیں، اس کے اندر بھی ابلیس کا پورے طور پر اثر ہے۔ ایک بات بتاؤں میں، جو ابلیس تھا، لوسیفر جو فرشتہ تھا، یہ آسمان پر ورشپ کرنے والے فرشتوں کا ہیڈ تھا، یہ پرستش کرنا جانتا تھا، لیکن جب یہ زمین پر گناہ کی وجہ سے گرا دیا گیا، کیونکہ اس کام میں تو یہ اسکل تھا، اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ ورشپ میں لیڈ کرتا تھا، تو زمین پر آنے کے بعد بھی ابلیس جو ہے سب سے زیادہ ٹریپ جو ہے وہ میوزک کے ذریعے بچھاتا ہے، کیونکہ اس چیز کا وہ ایکسپرٹ تھا۔ خدا اس چیز کو اپنی ورشپ کے لیے یوز کرتا ہے۔ ابلیس اصل میں خدا کے طریقہ کار کو، خدا کے پیٹرن کو کاپی کرتا ہے۔ خدا کی آسمان پر پرستش کی جاتی ہے، آسمان پر بزرگ اس کے حضور میں اس کی تعریف کرتے ہیں، فرشتے اس کے حضور میں گاتے ہیں، ایک بڑی بھیڑ اس کے حضور میں گاتی ہے۔ اسی پیٹرن کو ابلیس نے کاپی کیا۔ اس زمین پر ابلیس جو ہے میوزک کے وسیلہ سے ہمیں ایسا ماحول دے رہا ہے جس کی وجہ سے ہم خدا سے دور ہو رہے ہیں، لیکن اسی زمین پر خدا نے اپنی ورشپ بھی رکھی ہے۔ جب ہم اسے سنتے ہیں تو ہماری روح تازہ ہو جاتی ہے۔ ایک چیز جس کو میں نے بڑی باریکی سے جانا ہے اور خدا نے یہ بات مجھ پر ظاہر کی تھی کہ وہ لوگ جو مسلسل دنیاوی موسیقی کو سنتے رہتے ہیں، ان کے اندر ایک سوز کی اسپرٹ کام کرتی ہے، مسلسل وہ شکستہ دل رہتے ہیں، وہ اپنے اندر ایک ایسی حالت کے اندر رہتے ہیں جس کے اندر انہیں فیل ہوتا ہے کہ میں زندگی میں ہار چکا ہوں، اور سوز کی کیفیت کے اندر وہ رہتے ہیں۔ یہ ابلیس کا ٹریپ ہے۔ ہمیں اس بات کے لیے محتاط ہونا ہے کہ ہم کیا سن رہے ہیں۔ اگر ہم گالیوں والی گفتگو میں بیٹھ رہے ہیں تو ہمارا مائنڈ انہیں اڈاپٹ کر رہا ہے۔ اس زمین پر ایماندار کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے مائنڈ کو ایک ایسا سٹف دے جس کی وجہ سے وہ خدا کے کلام میں گرو کرے، جس کی وجہ سے وہ مسیح میں گرو کرے، جس کی وجہ سے وہ ایمان میں مضبوط ہو، جس کی وجہ سے وہ روز بروز مسیح میں بڑھتا اور ترقی کرتا چلا جائے۔ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے یہ باتیں ہم پر ظاہر کرتا ہے، اور یہ ایک بڑا اچھا ذریعہ ہے۔ ہم یوٹیوب، آپ سب ہمارے پیغامات کو سن سکتے ہیں، یوٹیوب پہ آپ ورشپ کو سن سکتے ہیں، موبائلز میں آج ورشپ کو ہم سن سکتے ہیں، تو یہی وہ بہترین ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ہم جو کچھ سن رہے ہیں اس کو درست کر سکیں۔ یہ بات میں نے نہیں کہی، یہ یسوع مسیح نے کہی تھی کہ خبردار کیا سنتے ہو، ہم کیا سن رہے ہیں۔ آج ایماندار ہوتے ہوئے آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگلی چیز جو اسی زبور کے اندر داؤد نے بتائی ہے، آیت نمبر 10،
پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ خدا مجھے پاک کر، اور پاک کرنے کے بعد وہ جب اس کے اندر یہ اطمینان آ گیا کہ خدا نے مجھے پاک کر دیا ہے، تو وہ اگلی ایک درخواست خدا کے سامنے رکھ رہا ہے. کہتا ہے اے خداوند میرے اندر پاک دل پیدا کر، اور یہ وہ بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں، اور میرے باطن کے اندر اثر نو مستقیم روح ڈال. ہر وہ شخص جو مسیح کے ساتھ چل رہا ہے، جس کی زندگی پر ابلیس ہر روز حملے کرتا ہے، جس کے آگے ابلیس ایسے ٹریپ لے کر آتا ہے اور گناہ کی وجہ سے بھی اس کو آزماتا ہے، اس ایماندار کے لیے جیسے داؤد یہ دعا کر رہا ہے کہ خداوند اپنے پاک روح کے وسیلہ سے مجھے رینیو کر. ہمیں ایماندار ہوتے ہوئے خدا کے حضور میں جانا ہے اور خدا سے یہ کہنا ہے کہ خداوند اپنے پاک روح کے وسیلہ سے مجھے رینیو کر، میری روح کو تازہ کر، مجھے اثر نو روح بخش دے، اپنے پاک روح کے وسیلہ سے میری روحانی حالت کو اپنے پاک روح سے پھر سے بھر دے، مجھے ایک بار پھر سے روح القدس کے وسیلہ سے گرما دے، ایک بار پھر سے مجھے پہلی جیسی محبت میں بحال کر دے، ایک بار پھر سے مجھے بحال کر دے. میرے عزیزو، خدا جو ہے ہمیں اس زمین پر بحال کرنا چاہتا ہے. سیموئیل کی کتاب میں ایک بڑا اہم واقعہ درج ہے. امالیکی جو تھے وہ غیر قوم تھی، اور انہوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا، اور داؤد کے ساتھ 300 جوان تھے، اور اس کے 300 گھرانے کے جو ان کے بچے تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کو وہ قید کر کے لے گئے اور ان کے گھروں کو جلا دیا انہوں نے. اور داؤد اپنے ان بندوں کے ساتھ جب واپس آتا ہے سکلاج کے اندر، تو وہ دیکھتا ہے کہ ان کے گھر جلا دیے گئے ہیں، بیوی بچے بھی ان کے جو ہیں وہ ان کو اسیر کر کے لے گئے ہیں. تو لکھا ہے کہ وہ جو مرد تھے، جنگی مرد تھے، جو جنگی مرد ہوتا ہے وہ بڑا سخت دل ہوتا ہے، وہ سخت دل مرد تھے، لیکن وہ رونا شروع ہو گئے. لکھا ہے کہ وہ اتنا روئے کہ ان کے آنسو سوکھ گئے. لیکن وہاں پہ لکھا ہے کہ پھر داؤد نے خداوند میں اپنے آپ کو مضبوط کیا. جب آپ کی زندگی کے اندر ابلیس ایسے حالات لے کر آئے، ابلیس ایسا جال بچھائے اور ایسا حملہ کرے کہ آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی بالکل ختم ہو گئی ہے اور زندگی آگے نہیں بڑھے گی، تب وہ وقت ہے کہ آپ بھی داؤد کی طرح خداوند میں اپنے آپ کو مضبوط کریں. اور داؤد اپنے ان 300 جوانوں کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھتا ہے، اور داؤد پھر سے ان پر حملہ کرتا ہے، اور داؤد اپنے بیوی بچوں کو بھی ان سے چھڑوا لیتا ہے، اور جو کچھ وہ لوٹ کے لے کے گئے ہوتے ہیں وہ بھی لے کر آتا ہے، اور بہت کچھ ان سے لے کر واپس آتا ہے. جب خدا کا پاک روح آپ میں سے ہر ایک کو رینیو کرے گا، تو خدا جو کچھ آپ کا جا چکا ہے اس کا 2 چند عنایت کرے گا. جو برکتیں ابلیس نے اپنے حملے کے وسیلہ سے آپ کے گھرانے سے، آپ کی زندگیوں سے چرا لی ہیں، خدا روح القدس کی رینیول کے تجربے کے وسیلہ سے آپ کو 2 چند عنایت کرے گا، آپ کو پہلے سے زیادہ بحال کرے گا، پہلے سے زیادہ برکت دے گا. روحانی برکتیں جو ابلیس چرا کر لے گیا، خدا آپ کو پھر سے بحال کرے گا، خدا دوبارہ آپ کو بخشے گا، کیونکہ یہی خدا کا منصوبہ ہے. اعمال کی کتاب کے 4 باب کے اندر، 4 باب کی 31 آیت کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ دعا کر چکے، جس مکان میں وہ جمع تھے وہ ہل گیا، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے. اس سے پہلے ہوا کیا ہے، 2 باب کے اندر خدا کا پاک روح آگ کی صورت میں پینتیکوس کے دن نازل ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہیکل کے خوبصورت دروازے کے پاس وہ ایک لنگڑے کو شفا دیتے ہیں، پطرس اور یوحنا. اس کے بعد پطرس اور یوحنا کو وہ قید خانے میں ڈال لیتے ہیں، ان کو صدر عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان کو مارتے بھی ہیں. تو وہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم خدا کی خدمت کی خاطر ستائے جانے کے لائق تو ٹھہرے. جب ان پہ حملہ کیا گیا ہے، جب انہیں دکھ پہنچایا گیا ہے، وہ پھر سے خدا کی حضوری میں گئے ہیں، اور پھر سے روح القدس کے وسیلہ سے رینیول کے تجربے کے لیے، اثر نو زور کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں. وہ لکھا کہ خدا کا پاک روح وہاں پر ان میں سے ہر ایک پر نازل ہوا، اور جس مکان میں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ ہل گیا. میرے عزیزو، روحانی میچورٹی جو ہے کسی بھی ایماندار کے اندر روح القدس کے تجربے کے وسیلہ سے آتی ہے. خدا بعض اوقات ایماندار جس طرح وہ جا رہا ہوتا ہے جانے دیتا ہے، لیکن اس کے بعد جیسے داؤد کو احساس ہوا کہ میں غلط تھا، اس کے بعد وہ روح القدس کے ایک نئے تجربے کے لیے دعا کرتا ہے، اور خدا اس تجربے کے وسیلہ سے، روح القدس کے تجربے کے وسیلہ سے اسے اثر نو بحال کرتا ہے، اور وہ ایک ایسا شخص بن جاتا ہے جو خداوند میں اور زیادہ مضبوط ہے، خداوند میں اور زیادہ قداور ہے، جو خداوند کی مرضی کو اس زمین پر پورا کر رہا ہے، جو خداوند کے پلان کو اس زمین پر پورا کر رہا ہے. کیونکہ پہلے وہ خدا کے حضور میں گیا ہے معافی کے لیے، اس کے بعد وہ گیا ہے کہ خداوند مجھے روح القدس کے وسیلہ سے اثر نو بحال کر. میرے عزیزو، آج ایماندار ہوتے ہوئے ہماری زندگی پر ابلیس بہت سارے اٹیک کرتا ہے، لیکن ہمیں بھی داؤد کی طرح خدا کے حضور میں جا کر کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند مجھے روح القدس کے وسیلہ سے اثر نو بحال کر، مجھے زور بخش دے، پاک روح کے وسیلہ سے زوراور بنا دے. پاک روح کے اس تجربے کے وسیلہ ہی سے ہم روحانی بلوغت میں آگے بڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ ہم مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچتے ہیں اس تجربے کے وسیلہ سے. مسیح میں بڑھنے کے لیے جہاں پر بہت ساری چیزیں درکار ہیں، وہاں پر یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ ایماندار ہوتے ہوئے میں خدا کے حضور میں جا کر یہ کہنا ہے کہ خداوند روح القدس کے وسیلہ سے اثر نو بحال کر دے. میری زندگی کے اندر جہاں پر گراوٹ آئی ہے، تو ہی اپنے روح القدس کے وسیلہ سے مجھے زور بخش سکتا ہے تاکہ میں اس پر غالب آ جاؤں. اور خدا کا آپ میں سے ہر ایک کے لیے، یہاں بیٹھے ہر ایک شخص کے لیے، اور جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں، یہی منصوبہ ہے کہ خدا روح القدس کے وسیلہ سے آپ میں سے ہر ایک کو رینیو کرے. یہی خدا کا منصوبہ ہے.
اس دور کی کلیسیا جو ہے ایک بڑے عجیب دور کے اندر موجود ہے، بڑی بے چینی ہے، بڑی بے ترتیبی ہے، بڑی افراتفری ہے جس کے اندر یہ کلیسیا موجود ہے۔ لیکن اس دور کے اندر خدا روح القدس کے وسیلہ سے کلیسیا کو مضبوط کرے گا، کیونکہ یسوع اس کلیسیا کو لینے آ رہا ہے جس میں نہ داغ ہوگا نہ جھری ہوگی۔ خدا روح القدس کے اس تجربے کے وسیلہ سے کلیسیا کو پھر سے مضبوط کرے گا اور ایک ایسی کلیسیا بنائے گا جو ابتدائی کلیسیا جیسی کلیسیا ہوگی۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب ایماندار پھر سے خدا کے حضور میں جا کر کہیں گے کہ خداوند میں کمزور شخص ہوں، میں اس زمین پر تیرے حضور میں آگے نہیں چل سکتا، مجھے روح القدس کے وسیلہ سے اپنا زور بخش دے، روح القدس کے وسیلہ سے میری روح کو پھر سے تازہ کر، روح القدس کے وسیلہ سے اپنا زور مجھے بخش دے، تاکہ میں اس زمین پر ایک ایسی زندگی گزاروں جس کے وسیلہ سے تیرے نام کو جلال ملے۔ اگلی آیت پڑھیں گے، یہ 18 آیت اس چیپٹر کی۔ اپنے کرم سے صیون کے ساتھ بھلائی کر اور یروشلم کی فصیل کو تعمیر کر۔ یروشلم کے گرد ایک دیوار تھی، فصیل تھی، کہہ رہا ہے کہ خداوند اس فصیل کو تعمیر کر۔ میں نے کلام سنایا تھا رحمت کے ساتھ، اس میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ایماندار جو ہے وہ خداوند کا یروشلم ہے، وہ خداوند کا صیون ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند یروشلم کی فصیل کو تعمیر کر، یعنی یروشلم کے گرد جو پروٹیکشن وال ہے اس کو تعمیر کر، اس کو پھر سے بنا دے۔ پہلے اس نے معافی مانگی ہے، اس کے بعد روح القدس کے لیے اس نے دعا کی ہے، اب وہ دعا کر رہا ہے کہ خداوند مجھے پروٹیکٹ کر ابلیس سے۔ اور یروشلم کے اندر ایماندار بھی تھے، وہ نہ صرف اپنے لیے دعا کر رہا ہے بلکہ دوسرے ایمانداروں کے لیے بھی دعا کر رہا ہے۔ قرآن یسوع مسیح نے پطرس سے کہا تھا کہ جب تو واپس آئے تو اپنے بھائیوں کو بحال کرنا۔ وہ ایماندار جن کو خدا ہر روز مضبوط کرتا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے، روح القدس کے وسیلہ سے، ان کی یہ ذمہ داری ہے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو تنگ دستی کا شکار ہیں، جو ایسے حالات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، جو بے چینی، ابتری، مایوسی اور گناہ کے ساتھ روز بروز لڑ رہے ہیں۔ وہ ایک بحال ہونے والے شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے ایمانداروں کے لیے بھی دعا کرے۔ یہ ایماندار ہوتے ہوئے ہماری اس زمین پر ذمہ داری ہے کہ ہم دوسرے ایمانداروں کے لیے دعا کریں کہ خداوند میرے اس بھائی پر رحم کر، میرے اس بھائی پر رحم کر، وہ اس وقت بڑی تنگ دستی کے اندر ہے، وہ اس وقت اپنے حالات سے لڑ رہا ہے، وہ اس وقت خاندانی جھگڑوں کے اندر لڑ رہا ہے، وہ اس وقت ذہنی پریشانی کا شکار ہے، خدا اس پر رحم کر۔ ایمانداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایماندار جو ہیں دوسرے ایمانداروں کے لیے دعا کریں تاکہ خدا ان کے گرد ایک ایسی پروٹیکشن وال کریٹ کرے جس کے وسیلہ سے خدا ان کو مضبوط کرے گا۔ یسایہ کے صحیفے میں خداوند نے کہا تھا کہ میں یروشلم کے لیے دم نہ لوں گا بلکہ میں یروشلم کو پھر سے بحال کروں گا۔ آپ کی دعاؤں کے جواب کے اندر خدا دوسرے ایمانداروں کو بحال کر دے گا۔ یہ آنر خدا آپ کو بخشتا ہے۔ آپ کی دعاؤں کی قدر اتنی ہے کہ کسی ایماندار کی دعا کے جواب میں خدا دوسرے ایمانداروں کو مضبوط کرتا ہے۔ جب خدا یہ چاہتا ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دعا کریں دوسرے ایمانداروں کے لیے، تو ہم آج سے اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہم اپنی ہر روز کی دعاؤں کے اندر دوسرے ایمانداروں کے لیے بھی دعا کریں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ پادری صاحب ہمیں اکثر یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے دعا میں، اس بات کے لیے دعا کرنی ہے تم نے ہر روز۔ اصل میں اس سے ہوتا کیا ہے، ایک تو وہ ہم جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں ہمیں وہ ٹاسک دیتے ہیں کہ کس بات کے لیے دعا کرنی ہے، ہمارے پاس ایک پراپر وے ہے کہ ہم نے اس بات کے لیے دعا کرنی ہے، وہ ہمیں ٹاسک دیتے ہیں اور اس ٹاسک کے وسیلہ سے ہم خدا کے حضور میں بھی جھکتے ہیں۔ آج سے آپ ٹاسک لیں دوسرے ایمانداروں کے لیے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں گے۔ آپ جب چرچ میں آتے ہیں تو دوسرے بھائیوں بہنوں سے بات چیت کرتے ہیں، ان کے مسائل کے بارے میں آپ سنتے ہیں، یا ان ایمانداروں کے لیے جو چرچ میں اجتماعی طور پر اپنی پریشانی کو بتاتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ آپ سب ان کے لیے دعا کریں، تو آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ سب ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ خدا آپ کی دعاؤں کے جواب میں ان سب کو بحال کر دے۔ میں نے یہ گواہی پہلے بھی بتائی ہے کہ میری ماں نے مجھے خدمت کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی، لیکن جب میں کالج گیا تو میری لائف جو تھی بالکل مختلف ہو گئی۔ میں نے اپنی نگاہیں اس چیز سے ہٹا لی تھی کہ میں خدمت کروں گا۔ میری ماں نے میری تربیت ہی اس طرح سے کی تھی کہ بیٹا تو خدمت کرے گا۔ بچے دوسرے یہ کہتے تھے میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، لیکن مجھے یہ کہنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ بچپن سے میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی تھی کہ بیٹا تو خدا کی خدمت کرے گا۔ لیکن جب میں کالج گیا تو میری لائف جو تھی ٹوٹلی اپسیٹ ہو گئی۔ جس طرح سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی نوجوان اس زمین پر زندگی گزار سکتا ہے، میں نے وہ برا کام کیا اور میں نے لڑائی جھگڑے کیے اور لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں کی اور ہر طرح کا برا کام میں نے کیا، کیونکہ میں ایک ایسے کالج میں پڑھتا تھا جو ایسے لڑائی جھگڑوں کے اندر مشہور تھا، اور کالج میں بھی میں ایک لیڈر کی طرح ہی تھا۔ لیکن اس کے بعد اس ساری لائف سے میری ماں واقف، میری ماں ہر روز خدا کے حضور میں جا کر کہتی تھی کہ خداوند میں نے اس کو تجھے دیا ہے، تو اس کی زندگی پر اپنا ہاتھ بڑھا، تو اس کی زندگی کو اپنی طرف کھینچ لے، تو اس کی راہوں کو اپنی طرف موڑ لے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ کیسے ایمانداروں کی دعاؤں کے جواب میں خدا دوسروں کو اپنے قریب لے کر آتا ہے۔ میری ماں کی دعاؤں کے جواب میں خدا نے مجھے اپنے حضور میں واپس بلا لیا، پھر سے میں خدا کے حضور میں جڑ گیا اور چرچ آنا شروع ہو گیا اور بپتسمہ لے لیا اور توبہ کر کے اب میں خدمت بھی کر رہا ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایمانداروں کی دعائیں جو ہے رائے گاہ نہیں جاتی۔ آپ جو کچھ
अपने इर्द गिर्द के भाई बहनों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए दुआ करेंगे, खुदा उसको सुनेगा। आप जो कुछ अपने मुल्क के लिए मांगेंगे, खुदा उसका जवाब देगा, क्योंकि ईमानदारों की दुआओं की कदर खुदा करता है। हम इस मुल्क के लिए जब जमा होते हैं सारे भाई, इस मुल्क के लिए हम दुआ कर रहे हैं, और इस मुल्क के अंदर बहुत सारे मुल्की तौर पर हमने ऐसे काम होते हुए देखे हैं जिनके लिए बराह रास्त हमने दुआ की थी और वो काम हुए हैं। आप जो ईमानदार हैं, आप एक बार फिर से आज इस बात का अज़म लेकर अपने घर जाएं कि हम दूसरे ईमानदारों के लिए दुआ करेंगे। पौलुस जो था उसको रस्सी से उन्होंने लटका दिया था क्योंकि उसकी मुखालफत हो रही थी, तो टोकरी के अंदर उन्होंने बिठाया और रस्सी से दीवार से उसको नीचे लटका दिया, और जब उसको नीचे लटका दिया तो वो लोग जो उसके मुखालिफ थे वो उनसे बच गया, उसकी जान बच गई। तो रस्सी से उन लोगों का पौलुस को नीचे लटकाना एक ऐसी खिदमत को सामने लेकर आया जिसका असर जो है आज ज़मीन पर मौजूद है। बाइबल मुकद्दस के अंदर नए अहदनामे का सबसे बड़ा हिस्सा पौलुस ने लिखा। तो अगर उस दिन पौलुस को उस रस्सी से लटकाया ना जाता तो हमारे सामने बाइबल का एक ऐसा बड़ा हिस्सा ना लिखा होता। अमाल की किताब के अंदर जो मौजज़े पौलुस के वसीला से हुए हैं वो हमारे सामने ना होते, लेकिन ये इसीलिए था क्योंकि उन्होंने पौलुस को रस्सी के वसीला से टोकरी में नीचे लटका दिया था। दुआ एक ऐसी रस्सी है जिसके वसीला से हम दूसरे ईमानदारों को उनकी मुश्किल से छुड़ा कर निकाल लेते हैं। आए ईमानदार होते हुए हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, क्योंकि ये जिम्मेदारी खुदा ने इस ज़मीन पर हमें बख्शी है। फिर से दोहराऊंगा, 3 बातों पर हमने गौर किया। पहली थी कि ईमानदार से अगर गुनाह हो जाए तो वो खुदा के हुजूर में जाए और खुदा के इंतजाम पर गौर करे। दूसरी चीज थी रूहुल कुद्स के असर नौ तजर्बे के लिए खुदा से दरखास्त करे। और तीसरी चीज वो थी कि जब वो बहाल हो जाए तो दूसरे ईमानदारों के लिए दुआ करे। यही कुछ दाऊद ने किया, यही कुछ आज हमारी जिम्मेदारी है। आए आंखों को बंद करेंगे।